اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال چال ہے میری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری راستے کھول دے ہمارے لیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو قبول بھی کرے اور قیامت کے دن کے لیے محفوظ بھی رکھے اور ان کی خیر اس دنیا میں بھی ہم کو پہنچائے، آمین۔ اچھا میری پیاری بہنوں، ایک بات دل میں سمجھ لینی ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی تفسیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہم سنتے ہیں، ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی جو زمین سخت ہو گئی ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اس کو کھود کے نرم کیا جائے اور اس میں اللہ کی محبت اور ایمان کا بیج ڈالا جائے اور اس کو قرآن یعنی وحی کی بارش سے سینچا جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پھل پھول نکلیں گے وہ تو دوسروں کی زندگیوں میں بھی بہار لے آئیں گے۔ ایک تو ہے نا کہ پودا خود بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے، خود بھی زندہ رہتا ہے، خود بھی عیش کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عیش کراتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کے بدلے میں ہمارے دلوں کی زمین کو نرم کر دے، زرخیز بنا دے۔ اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا تھا؟ ان کو بتانے کی ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، خوشخبری دیں، ڈراوا دیں، لیکن ان سے کروانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی اس بندے نے کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ بندے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس نے سننے کے بعد حق بات کو خود اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے بھی یہ رکھ لینا ہے اپنی زندگی میں طریقہ کہ ہم بھی پیغمبروں کی سنت کے اوپر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں، اور وہ کیا تھا؟ حق بات بتاتے ہی رہنا، سنسیریٹی کے ساتھ۔ میری پیاری بہنوں، یہ سنسیریٹی کا ورڈ بہت ضروری ہے۔ جب ہم سنسیئر نہیں نہ ہوتے تو ہم تانا مارتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر بڑائی ظاہر کرنی ہے، یا کسی کو اس کو حقیر دکھانا ہے لوگوں کے آگے، تو پھر ہم تانا مار دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم پیغمبروں کی سنت پہ چلتے ہیں نا، تو اس میں دیکھیں کہ ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ بس ان سب کو آگ سے بچا لیں، ان سب کو رسوائی سے بچا لیں۔ تو جب آپ کے دل میں یہ تڑپ ہوگی نا کہ میں نے ان کو رسوائی سے بچانا ہے، تو آپ ان کو نصیحت کریں گے، اور اگر وہ آپ کو ڈینائی کریں گے تو پھر آپ دوبارہ نصیحت کریں گے، پھر وہ آپ کو نہ کریں گے، پھر آپ نصیحت کریں گے، اور آپ نصیحت نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی وقت بے وقت نہیں، بلکہ دیکھ کے کہ کس وقت نصیحت کارگر ہوگی، کس وقت کام آئے گی، اس وقت، ٹھیک؟ اچھا جی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قیامت کے دن ہم اکیلے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے۔ اب دیکھیں راد داد یا یہ آیا نا رضا، تو آپ کو سمجھ آ گیا، او راضی ہونا ورڈ تو ہم اپنی اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی تو ہم کو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ یہ کیا ورڈ ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا، آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون نہیں راضی ہوں گے؟ الیہود والنصارى، یہود اور نہ ہی نصارہ۔ کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کر لیں، ملتہم، ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی۔
قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان بے شک ہدایت تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی اصلی ہدایت ہے، ولا ان اتبعت اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، کن کی خواہشات کی؟ یہود اور نصارہ کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی قرآن کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے، تو اس کے بعد اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اب یہ کتنی کلیئر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ اب اور انہوں نے راضی نہیں ہونا، ہم تو سب کو بھی اپنے دلوں میں یہ سمجھ لینی چاہیے بات کہ ویسٹ ہمارے ساتھ کیا کھیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے کپڑوں سے راضی نہیں ہونے والے جب تک کہ ہم ان کے جیسے کپڑے نہ پہنیں، وہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہونے والے جب تک ہم ان کی باتوں جیسی باتیں نہ کریں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہونے والے جب تک کہ ہم ان کی لائف سٹائل کو نہ اپنا لیں جیسا کہ وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا کہہ دیا ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ نہیں راضی ہوتے ہو تو نہ راضی ہو، لیکن میں تو یہ پکی بات کر رہا ہوں کہ اصل میں تو ہدایت اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے، میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، میں نے ان لوگوں کی بات تو نہیں ماننی۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اصل میں زندگی میں ہوتا کیا ہے؟ ہم دین، ایمان، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے، شادی بیاہ، ہم نے سب چیزیں ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہوئی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تو پیچھے چھوڑ دیا خدا نخواستہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہم کو لائف سٹائل دیا، وہ لائف سٹائل تو اس وقت ہم اس کو رنگ برنگ کر چکے ہیں، ہم نے تو اس کو چھوڑا ہی نہیں اس حالت میں جس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہدایت ہم کو دی تھی۔ جب قرآن سے ہم دوری اختیار کریں گے تو آپ سوچ لیں کہ ہم پیپل پلیزر بن جائیں گے، ہم ہر یہود اور نصارہ کیا اور بھی کافروں کو پلیز کرنے کی کوششیں کریں گے کہ بس ان کے ماتھے پہ بل نہ آئے، ہم کپڑے ایسے پہنے کہ ان کے ماتھے پہ بل نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ بھلے ناراض ہو، نعوذ باللہ۔ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے کہ اگر آپ نے یہود و نصارہ اور اپنے علاوہ لوگوں کی پیروی کرنی شروع کی، یعنی یہود و نصارہ اور دوسری اقوام کی پیروی کرنا شروع کی، تو اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہم سوائے یعنی دین اسلام کو تو ہم نے سائڈ پہ کیا، اس کے علاوہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان کی ہوا آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ خواہش جو انسان کو اپنی نظر میں گرا دے، جو اوپر سے پٹخا کے نیچے پھینکے، جس کی وجہ سے انسان عزت سے بے عزت ہو جائے، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ تو ان کی تو ایسی عادتیں ہیں اور ان کی ایسی خواہشات ہیں کہ انہوں نے اپنی عزت کو کھو دیا ہے، تو ہم اگر ان کی پیروی کریں گے تو پھر ہم بھی خدا نخواستہ اپنی عزت کو کھونے والا کام کریں گے نا۔ یہ یاد رکھیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل میں تو گائیڈنس جو گائیڈنس کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو سیدھے راستے پر چلا دیتی ہے، جو آپ کو نقصان سے بچا لیتی ہے، جو آپ کی کنفیوژنس کو دور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوچیں ایک راستے پر آپ جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں رائٹ لوں کہ لیفٹ لوں کہ سیدھی جاؤں، کیا کروں، کس طرف سے جلدی گھر آ جائے گا، کس طرف سے صحیح گھر آ جائے گا؟ تو آپ کو کوئی کہتا ہے ویٹ اے سیکنڈ، اگر آپ رائٹ سائڈ پہ جاتی ہیں تو یہ ہے طریقہ اور آپ جلدی بھی پہنچ جائیں گے۔ ایک دم گائیڈنس سے کیا ہوا؟ آپ کا راستہ کلیئر ہو گیا، آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی، آپ کا ٹائم سیف ہو گیا، آپ کی انرجی سیف ہو گئی، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس جو ہے وہ ہمارا وقت، ہماری عمر، ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیت، ہماری آخرت، ہماری زندگی، سب کو بچانے والی اور سیف کرنے والی ہے میری پیاری بہنوں۔ وہ آپ کی کنفیوژنس کو دور کر دے گی اور آپ ایک ایسی زندگی گزاریں گے جو
عزت کے قابل ہوگی. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت چھوڑ کر کچھ اور اختیار کرنے کی کوشش کی تو پھر اس میں انسان ہر طرف سے مار کھاتا ہے. اور یہ جو یہود اور نصارہ ہے نا، یہ دو نام ہیں جو فرقہ وارانہ ہیں. یہ بات بھی بڑی کام کی ہے. اصل میں تو یہ مسلمان تھے، لیکن ایک نے اپنا فرقہ بنایا اور کہا ہم تو یہودی کہلائیں گے، اور دوسرے نے کہا کہ ہم تو نصرانی کہلائیں گے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو مسلمان کا نام دیا تھا اس سے پہلے بھی اور اب بھی. تو ایک تو یہ کہ فرقہ واریت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا، دین اور ایمان کسی کا بھی نسلی حق نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ کی حق بھیجے ہوئے حق کی، وہی کامیاب ہو جائے گا، اسی کا حق ہو جائے گی کامیابی. جو امتحان میں پاس وہی لیڈرشپ کا حقدار ہوگا. جیسے یہود اور نصارہ نسلی سمجھتے ہیں اپنا حق کہ وہ لیڈر ہیں دنیا کے، وہ چوزن پیپل ہیں، دے آر دا چوزن. نو، دے آر ناٹ. انٹل اینڈ انلیس آپ وہ کام کریں جو آپ سے ریکوائرڈ ہے تو آپ کا ٹائٹل آپ کے پاس رہے گا، ورنہ چھن گیا. جب انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تو تمہیں ساری دنیا پہ چنا تھا، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو ان سے وہ ٹائٹل چھن گیا. اب کیا ہوا؟ امت مسلمہ کے پاس آ گیا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. تو اگر ہم نے بھی خدا نخواستہ یہ کام نہ کیا، پھر کیا ٹائٹل رہے گا؟ اگر کام نہیں کرتا تو بندے کو ٹائٹل ملتا رہتا ہے؟ نہیں، چھین لیا جاتا ہے وہ ٹائٹل، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ احکام ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو ایسا دین بنا دیا ہے کہ وہ فالو کیا جا سکتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس صدی میں موجود ہیں اور جی ہم تو 2021 میں پہنچ گئے ہیں، اب تو قرآن کو فالو نہیں کر سکتے. نہیں، قیامت تک آنے والے ہر زمانے میں اس شریعت کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ کامیاب ترین راستہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں نا تو پھر پیچھے والے سب کو یہ حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا یہود سے کہ جو بھی نبی بعد میں آئیں گے آپ ان کو بیک اپ دیں گے، ان کو ان کی عزت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے مددگار بن جائیں گے. اور یہ تڑپ تڑپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے، بنی اسرائیل کی بجائے، تو انہوں نے ایک دم اکڑ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہم سعادت سمجھتے تھے کہ ہمارے ہی خاندان میں اور ہماری ہی نسلوں میں چلے گی، تو یہ بنی اسماعیل سے کیسے آ گئے؟ اگر آ گئے ہیں تو پھر تو یہ ہماری سرداری چھن جائے گی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں. اور یہ خود اپنی بتائی ہوئی باتوں سے پلٹ گئے، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا تھا. تو یہ اس میں یہ کوئی آپ کا ارنڈ چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ نے غرور اور تکبر کرنا ہے اور اکڑ جانا ہے کہ نہیں بھئی ہمارے ہی خاندان میں نبوت آئے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے. تو بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا اور کہا عمر تمہیں گم کرنے والیاں گم کریں، یعنی جیسے ڈانٹنے والا انداز ہوتا ہے نا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے. تو جب حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئے اور کہنے لگی میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پڑھا کہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، جو اسلام میرا دین ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت دے دی۔ تو اب جو بھی آئے گا تو وہ کس کو فالو کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ یہود اور نصارہ کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن صرف اپنے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا نہ ہونا ان کو بہت ہی کھٹکا اور انہیں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا، اور انہوں نے قیامت سے پہلے آنا، یہ ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے نا کہ وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، تو وہ کس کو فالو کریں گے؟ وہ کیسی نماز پڑھیں گے؟ کیا ویسی ہی نماز پڑھیں گے جیسی وہ اپنی شریعت میں پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ فالو کریں گے امام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بڑے مزے کی ہے کہ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں نا، نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، سب شریعتوں میں یہ چیزیں چل رہی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اب فالو کیا جائے گا، اور اس میں بھی وہی چیزیں ہیں لیکن طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے۔ تو جو بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تک بھی یہ پہنچ جائے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اگلی دفعہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، ابھی بڑا لمبا ہو گیا، کہ زندگی کا کوئی بھی ہماری زندگی میں کوئی واقعہ ہو رہا ہو، کوئی ہمارا فنکشن ہو رہا ہو، کوئی ہماری زندگی میں خوشی، غمی، موت، شادی، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں ہم نے اپنی خواہشات کو نہیں فالو کرنا، کیا لوگوں کو نہیں فالو کرنا، وہ طریقہ فالو کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے چلے گئے ہیں۔ میں آپ کو اس پوائنٹ ٹو پونڈر کے اوپر چھوڑ کے جاتی ہوں کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم زندگی کے کس کس موقع پر اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اور دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔